وسیم کا مسئلہ ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ لوگ ایک ہی امت تھے، کان الناس، لوگ تھے امتا واحدہ، ایک ہی امت۔ فبعث اللہ، پس اللہ نے بھیجے ان میں نبیوں کو بھیجا، مبشرین جو بشارت دیتے تھے، خوشخبری دینے والے بنا کے، ومنذرین اور آگاہ کرنے والے، وارننگ دینے والے بنا کے، ڈرانے والے بنا کے بھیجا، وانزل معهم الکتاب، اور ساتھ ان کے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، بالحق، حق کے ساتھ، اور اس لیے یہ نبیوں کو بھیجا اور کتاب نازل کی، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے آپس میں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دے دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے باوجود کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آ گئیں، بغیم بینہم، وہ صرف اس لیے اختلاف ہوا کہ ان کا آپس کا حسد تھا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو اہل ایمان تھے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، جس حق کے معاملے میں لوگ اختلاف کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے اس میں لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی۔ واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ جو ہیں وہ ایک ہی امت تھے۔ امت کا ایک معنی تو ہے گروہ، جماعت، ٹولہ، لیکن خاص طور پہ وہ ٹولہ امت کے معنوں کے اندر شامل ہے، ایسی جماعت، ہر جماعت نہیں، ہر جماعت کو امت نہیں کہا جا سکتا۔ امت کے ویسے تو کئی معنی ہیں، امت کا مطلب حالت بھی ہوتا ہے، امت کا مطلب دین بھی ہوتا ہے، امت کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے، امت کا مطلب سنت بھی ہوتا ہے، امت کا مطلب، امت کے کئی معنی، اور امت کا مطلب مدت بھی ہوتا ہے۔ تو مختلف معنوں کے اندر یہ لفظ آیا ہے، لیکن بنیادی طور پر جب امت بطور جماعت اس کا معنی آتا ہے تو ایسی جماعت کو امت کہا جاتا ہے جس جماعت کا دین ایک ہو، جس کی فکر ایک ہو، جس کا طریقہ ایک ہو، جس کی سنت ایک ہو، یا جس کی حالت ایک ہو۔ تو اس اعتبار سے کان الناس امۃ واحدہ جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ اصل میں جب پیدا کیے گئے تو یہ ایک ہی امت تھے، گویا ایک ہی فکر کے لوگ تھے، ان کی فکری حالت، ان کی عملی حالت اصل میں ایک تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اب اگر ایک ہی تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں بھیجے؟ تو یہاں پہ مفسرین کرام نے کہا ہے کہ یہاں پہ فاختلفوا محذوف ہے، کہ تھے تو ایک، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے تو ایک تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ جب اختلاف کیا فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبی بھیجے، مبشرین و منذرین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، امام ابن کثیر وغیرہ نے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس وقت کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک ہی دین تھا اور اختلاف کوئی نہیں تھا، لیکن لوگوں نے آہستہ آہستہ اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ شیطان سب سے بڑی وجہ تھی، شیطان ساتھ لگا ہوا تھا۔ حابیل اور قابیل کا اختلاف ہم پڑھتے ہیں سورۃ المائدہ کے اندر، نام لیے بغیر اللہ کریم نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف ذاتی مفادات کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، مختلف جو اپنے اپنے مادی مفادات ہیں ان کے سبب، یہ مختلف اسباب کی بنا پر اختلاف ہوتا آیا۔ کتنا عرصہ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے، 10 قرنوں کا فرق ہے۔ ایک قرن کا مطلب ایک صدی، تو 10 صدیاں ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان. تو حضرت آدم علیہ السلام ظاہر ہے کہ جب اللہ کریم نے سب سے پہلا انسان پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. آدم علیہ السلام نبی بھی تھے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام تھا، اور سارے لوگوں کی حالت ایک جیسی تھی. جب پیدا کیے تو ایک دین پر تھے. امتم واحدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا دین ایک تھا اور وہ الگ الگ نہیں تھے. اس کا پتہ چلتا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت ہے اور سورۃ المومنون کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ فانا ربکم فاعبدون. یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے سورۃ المومنون میں بھی اور سورۃ الانبیاء میں، اور بالکل سیم آیت ہے. ایک وہاں امت خالصتاً دین کے معنوں میں آیا کہ تمہارا جو دین ہے وہ ایک ہی دین ہے، وہ جس کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تم اگر گروہ ہو تو ایک ہی دین والا گروہ ہو. امت ہوتا ہی وہ گروہ ہے جس کا فکری طور پر اشتراک ہو. جو وطن کے اعتبار سے اشتراک ہو وہ امت نہیں ہوتی، وہ قوم ہو سکتی ہے. جس کا کوئی رنگ نسل کا اتفاق ہو، اشتراک ہو، وہ قوم ہو سکتی ہے، وہ امت نہیں ہو سکتی. امت صرف وہ ہوگی جن کا دین کا، طریقے کا، حالت کا، فکر کا، عقیدے کا جن کا اشتراک ہوگا وہ امت ہوگی. تو جب کان الناس امۃ واحدہ کہا اور ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ فانا ربکم فاعبدون، سادہ سی بات ہے، یہ دین ہے تمہارا اور دین ہے ایک، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام. فانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، پس تم میری بندگی کرو. یہ بتایا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تک. لیکن وہ جو 10 قرن گزرے ہیں نا، 1000 سال گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے قبل حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، تو شیطان کے بہکاوے سے اور مختلف اسباب کی بنا پر امت میں اختلاف پیدا ہو گیا. وہ جو اختلاف پیدا ہوا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنے شروع کر دیے تاکہ اس اختلاف کو ختم کر کے واپس اس دین پر لے آئے. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو ابتدا میں اللہ نے انسان پیدا کیا تھا وہ عقیدہ توحید پر تھا، اور سارے انسانوں کا اصل عقیدہ توحید تھا. اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلی کہ سب کا دین اسلام تھا. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ابتدائی آفرینش پیدا ہونے والا انسان وہ کائنات کا مہذب ترین انسان تھا. وہ بہترین دین پر تھا، بہترین عقیدے پر تھا، اور بہترین حالت پر تھا، اور ایک اشتراک تھا عقیدے کا، کوئی اختلاف نہیں تھا. اس سے ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت اللہ کریم نے واضح کر دی. جو دنیا کا جو نظریہ تاریخ ہے، اور خاص طور پہ اہل مغرب کا نظریہ تاریخ، اس کے اوپر بہت بڑی چوٹ مارتا ہے، بہت بڑی ضرب ہے اس کے اوپر. یعنی آپ اگر اہل مغرب کی مرتب کردہ تاریخ دیکھیں، انہوں نے علوم و فنون کی، یا پھر روشنی کی، یا پھر تہذیب کی، یا پھر فکر کی بہتری کی، جو بھی تاریخ مرتب کی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ انسان ابتداً اجڑ تھا. ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے انسان معاشرتی طور پر پتھروں کے دور میں رہتا تھا، غاروں میں زندگی گزارتا تھا، جیسے انسان نے مادی طور پر بہت ترقی نہیں کی تھی، اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم ترقی ہوئی ہے اور یہ ارتقاء ہوا ہے، اور انسان نے آہستہ آہستہ اپنے مادی ذرائع وسائل بہتر بنائے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ فکری طور پر بھی انسان ابتدائی دور میں پریمیٹیو ایجز کے اندر انسان فکری طور پر بھی منتشر خیالی کا، اور وہ جو طرح طرح کے جو اوہام ہیں اور طرح طرح کے جو توہمات ہیں اور طرح طرح کے جو بد عقیدگی ہے وہ انسانوں کے اندر تھی. یہ آہستہ آہستہ ان کا ریفائن ہوا ہے فکر بھی. جس طرح ان کا خیال یہ ہے کہ معاشرت آہستہ آہستہ ریفائن ہوئی ہے، ان کا خیال ہے فکر بھی آہستہ آہستہ ریفائن ہوئی. لہٰذا آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو جو علوم کی دنیا میں قدیم ترین تہذیب آپ کو پڑھائی جائے گی اور آپ کو سمجھائی جائے گی، وہ یونانی تہذیب. اور یونانی تہذیب پڑھاتے ہوئے آپ کو ایک دور بتایا جائے گا کہ اس سے قبل کا جو دور ہے وہ اسطوریاتی دور ہے، وہ ایسا دور ہے جو ڈارک ایجز اس کو کہا جاتا ہے. فکر کے اعتبار سے اس کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، اور بالعموم وہ 1000 سال ہے.
2000 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک کے دور کو فکر کے اعتبار سے اسطوریاتی دور کہتے ہیں۔ وہ کہانیوں کا دور تھا، انسان توہمات کی زندگی گزارتا تھا، بقول ان کے انسان فکر کے اعتبار سے بالکل خام تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو آہستہ آہستہ فکر کی ترقی ہوئی ہے۔ پھر وہ 7 سیجز کی بات کرتے ہیں، ہومر اور ہیسوڈ کی بات کرتے ہیں، اورفیس کی بات کرتے ہیں، وہ آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھیلیز آیا ہے، پھر اس کے بعد ایلیائی فلاسفہ آئے ہیں، پھر انہوں نے آ کے آہستہ آہستہ فکر کی ترقی ہوئی اور بہت عروج جب حاصل ہوا فکر کو، تو اس عروج کے دور میں سقراط ہے، پھر اس میں افلاطون ہے، پھر ارسطو ہے۔ اس طرح انسانی فکر نے ترقی کی ہے، وگرنہ اس کے پس منظر میں دیکھیں اور ابتدان دیکھیں تو انسان اسی طرح سے فکری طور پر اجڑ تھا جس طرح معاشرتی طور پر پتھروں کے دور میں رہتا تھا۔ یہ ہے وہ نظریہ تاریخ جس پر چوٹ پڑتی ہے اس اللہ کے کلام کی اس بات سے کہ کان الناس امۃ واحدہ، کوئی اختلاف نہیں تھا، اشتراک تھا۔ وہاں پہ اس وقت کوئی فکری طور پر بد عقیدگی نہیں تھی، عقیدہ توحید تھا۔ کوئی اس وقت فکری انتشار نہیں تھا، لوگ اسلام پر تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنا نظریہ تاریخ بھی سیدھا کر لیں۔ اور لوگوں نے تو نظریہ تاریخ جو ہے وہ بالکل اب جدید جو الہاد ہے، اس نے تو ایسا انسان کو جو پورے تصورات کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ تاریخ نے آپ کو دہراتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سرکل ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، نئی آ جاتی ہیں، پھر تباہ ہو جاتی ہیں، پھر نئی آ جاتی ہیں۔ جیسے مادہ جو ہے وہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، ایسے اقوام آتی جاتی رہتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو لینئر اور جو ایک خط میں ایک جو تاریخ کا تسلسل تھا وہ اس طرح سے تسلسل نہیں رہا، وہ نظریہ تاریخ چینج ہو گیا۔ اب نظریہ تاریخ یہ رہ گیا ہے کہ اب انسان اسی طرح گھومتا پھرتا رہتا ہے، جس طرح مادہ اور مادی کائنات جو ہے بنتی ٹوٹتی رہتی ہے، اسی طرح انسان کے خیالات جو بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ابتدائے آفرینش آدم علیہ السلام کو اور ہر انسان کو جس فکر پہ پیدا کیا تھا وہ بہترین فکر تھی۔ اس کے بعد لوگ آپس میں اختلاف لوگوں نے کیا، اور فاختلفوا جو میں نے کہا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ محذوف ہے۔ دیکھیں یہ ہر جگہ پہ ہم کوئی بھی لفظ اپنی مرضی سے محذوف نہیں مان سکتے، اس کا کوئی نہ کوئی استعارہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے، اس محذوف کا پتہ دینے کی کوئی نہ کوئی چیز اسی آیت کے اندر ہونی چاہیے۔ تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جس کی مختلف خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو بلا وجہ تکرار الفاظ نہیں ہوتا، جس کو ٹیکنیکلی ایجاز کہتے ہیں۔ ایجاز یعنی اختصار، ایسا اختصار کہ مفہوم واضح ہو تو الفاظ کا تکرار نہ ہو۔ تو چونکہ الفاظ میں یہ بات موجود تھی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کیوں آتے تھے، یہ بتاتا ہے کہ اختلاف پہلے ہو گیا تھا، بعد میں انبیاء آئے، اس لیے یہاں پہ فاختلفوا محذوف ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر یہ قرینہ موجود نہ ہوتا کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ انبیاء کیوں آتے تھے یا اللہ نے کیوں انبیاء مبعوث کیے، اگر یہ قرینہ یہاں پہ موجود نہ ہوتا تو وہاں پہ فاختلفوا محذوف ماننے کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اب یہ بنیاد موجود ہے کہ انبیاء کے آنے کا مقصد اللہ کریم نے جب بتا دیا تو لہٰذا فاختلفوا وہاں پہ بھی آتا، یہاں پہ بھی لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ آتا، تو یہ تکرار الفاظ ہوتی جو قدرت کلام کے اور فصاحت و بلاغت کے منافی۔ لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں وہ فصاحت و بلاغت کی رنگینیاں بھی موجود ہیں جو کسی بھی کلام میں، کسی بھی اعلیٰ ترین کلام میں ہو سکتی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اختلاف پیدا ہو گیا، جیسے حابیل اور قابیل کا اختلاف پیدا ہوا، کیا وجہ تھی؟ ذاتی فائدہ، مادی مفاد، شیطان کا بہکاوا، ہوائے نفس کی اتباع، اور کیا تھا؟ قرآن نے وہاں پہ جو واقعہ بیان کیا ہے سورۃ المائدہ کے اندر، تو اس میں یہی بتایا ہے کہ اس کا جو نفس تھا نا، اس کا نفس قابیل کا، اس نے اس کو مائل کر لیا اپنے بھائی کے قتل پر، یعنی نفس نے مائل کیا۔ تو وجوہات ساری سامنے آ رہی ہیں کہ حابیل اور قابیل کے اختلاف کی وجہ ذاتی مفاد، ہوائے نفس کی اتباع،
شیطان کی پیروی. شیطان تو دھوکہ دیتا ہے ہر ایک کو, وہ تو ہر ایک کو ہر وقت بہکا رہا ہے, ازلی دشمن. تو اس سے, ان اختلافات سے بچانے کے لیے اور ان اختلافات کے اثرات سے بچانے کے لیے, اور وہ اتفاق, وہ اتحاد, وہ نقطہ اشتراک جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس طرف لانے کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے. فبعث اللہ النبیین. اب نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے یہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تم اس جگہ پہ آ جاؤ, اس نقطہ نظر پہ آ جاؤ, اس نقطہ توحید پہ آ جاؤ, اس اسلام پر آ جاؤ, اس کتاب پر آ جاؤ جو اصل میں تمہاری کامیابی کی کلید ہے. دنیا میں اختلاف کو ختم کرنے کا باعث بھی وہی ہو سکتا ہے, اشتراک اور اتفاق اور اتحاد کا باعث بھی وہی ہو سکتا ہے, اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بھی وہی ہے. یہ بتانے کے لیے سارے انبیاء آتے رہے. مبشرین و منذرین, دو خصوصی ڈیوٹیاں ان کی, خصوصی پہلو ان کی ڈیوٹیوں. ایک تو خوشخبری دینا, مبشرین, اللہ کے انعامات کی خوشخبری دینا, اور دوسرا ومنذرین, اور ان کو متنبہ کرنا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا. وارننگ دینا, ڈرانا. تو انسان چونکہ دو ہی وجہ سے ان ساری مصیبتوں میں پڑتا ہے, ایک امید میں, لالچ میں, اور ایک خوف میں. جب انسان راہ راست سے ہٹتا ہے, دیکھیں اختلاف جب بھی ہوتا ہے وہ راہ راست سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر لوگ سارے راہ راست پر رہیں, صراط مستقیم پر رہیں, اختلاف کیسے ہو سکتا؟ اختلاف تو اس وقت ہوگا جب انحراف ہوگا. اور انحراف کی وجہ کیا ہے؟ انحراف دو ہی بنیادوں پر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اپنی روزمرہ زندگی میں, اپنی ذات کا تجزیہ کر لیجئے. اگر دوسروں کا تجزیہ ناممکن ہو تو اپنی ذات کا تجزیہ کر لیجئے. انسان دو ہی بنیادوں پر راستے سے ہٹتا ہے, یا کسی لالچ میں ہٹتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے ہٹتا ہے, اور تو کوئی وجہ ہی نہیں. اگر شیطان ابلیس انسان کو بہکاتا ہے تو وہ بھی انہی دونوں ذریعے سے, ان دونوں ذریعوں سے اس کو بہکاتا. اللہ اکبر. لہذا وہ بھی امید دلاتا ہے, وہ بھی وعدے کرتا ہے, جھوٹے وعدے کرتے, اور ان جھوٹے وعدوں کو انسان مان لے تو لالچ پہ اس طرف چل پڑتا ہے. تو خوف اور امید, یہ دو چیزیں ہیں. انہی دو چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں. مبشرین, امیدیں جتنی نبی دلاتے ہیں اتنی کوئی امید کوئی دلا ہی نہیں سکتا. اور اگر انسان اپنے اس نفسیاتی پہلو کو اور اپنے اس شخصی پہلو کی تسکین چاہتا ہے امید والے کی, تو انبیاء مبشرین ہیں. اور جہاں تک اس کے خوف کی بات ہے تو خوف والے پہلو کی تسکین کے لیے منذرین ہیں. وہ ڈرانے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. رأس الحکمت مخافت اللہ, سب سے بڑی جو دانائی ہے وہ اللہ کا خوف ہے. جس کو اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جاتا ہے, دنیا کائنات کی ہر چیز کا خوف نکل جاتا ہے. اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف دل میں رکھتا ہے, یا جو اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتا, جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا وہ پھر ہر چیز کا خوف دل میں رکھتا ہے. اس کے دل میں پھر ہر چیز کا خوف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ, ڈرنے کے لائق وہی ذات, بخشنا بھی اسی نے ہے, بخشنے کے لائق بھی وہی ہے, ڈرنے کے لائق بھی وہی ہے, اس سے ڈرو. تو اسی مقصد کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے, مبشرین و منذرین, کہ وہ لوگوں کو خوشخبری بھی دیں اور لوگوں کو وارننگ بھی دیں کہ جس کام پر تم چل رہے ہو وہ کام بہت غلط ہے, اس کے نتائج بہت بھیانک نکلنے والے ہیں. خیر یہاں پہ ایک اور بحث بھی ہے کہ تبشیر اور انذار جو دو پہلو ہوتے ہیں انبیاء کی دعوت کے اندر, اس میں غالب پہلو کون سا ہے؟ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تبشیر کا پہلو غالب ہے, اور میں اس کو مختصراً ٹچ کر کے آگے چلتا ہوں. ٹھیک ہے کہ اگر سارے انبیاء کی عمومی دعوت دیکھی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر, تو تبشیر کا پہلو جو ہے وہ زیادہ حاوی. بشروا ولا تنفروا, خوشخبری دیا کرو, لوگوں کو نفرت دلانے والی بات نہ کیا کرو. اچھا, لیکن جو ابتدا ہوتی ہے نا دعوت کی, جتنے بھی نبی آئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی, ابتدا تبشیر سے نہیں ہوئی, ابتدا انذار سے ہوئی ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. لہذا کہیں پہ بھی جہاں معاملات خراب ہوئے ہوں, جہاں پہ اختلافات کی بھرمار ہو,
وہاں پہ ڈراوا دینا پڑے گا. تبشیر سے انسان جو ہے وہ واپس نہیں آتا، تبشیر سے اس کے صراط مستقیم پہ چلنے کو تقویت ملتی ہے. لیکن انسان کا راستہ بدلنے کے لیے انذار ضروری ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشن کی پہلی وحی آئی، ویسے پہلی وحی ہے اقرا والی، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منہج بتانے کے لیے، آپ کو نبوت کی تفہیم عطا کرنے کے لیے دی گئی. لیکن جب عملی طور پر مشن کی ابتدا کرنے کے لیے وحی آئی تو یا ایھا المدثر، اے کمبلی اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور ڈرانا شروع کر. بھائی یہ ہے اصل کام. یہاں پہ تبشیر کا کوئی ذکر نہیں. یہ 8 آیات آئی ہیں، قم فانذر وربک فکبر فثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اس میں کہیں تبشیر قریب قریبی بھی نہیں ہے. ساری کی ساری اللہ کا رعب اور اللہ کا جلال بتانے والی آیات اور انذار کی بات ہے. لہٰذا آپ بگڑے ہوئے ماحول میں اگر دعوت دین کی ابتدا کریں، اختلاف والے ماحول میں دعوت دین کی ابتدا کریں، تو سب سے پہلے آپ کو ان نتائج بد سے آگاہ کرنا ہے کہ جس روش پر امت جا رہی ہے، جس روش پر جو عملی صورتحال ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. پہلے یہ ڈرانا پڑے گا اور لوگوں کو خبردار کرنا پڑے گا. اور لوگ اگر خبردار ہوں گے اپنے برے انجام سے تو پھر وہ اچھے انجام اور اچھے عمل کی طرف دیکھنا شروع ہوں گے. جب وہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو جتنی بھی تبشیر کرتے جائیں گے اس کا فائدہ ہوگا. اور ویسے بھی انذار کے ذریعے سے جو لوگ راہ راست پہ آتے ہیں نا، یہ پائیدار واپسی ہوتی ہے. تبشیر کے ذریعے سے واپس آنے والوں کی واپسی پائیدار نہیں ہوتی. یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، یہاں پہ کرنے کی بات نہیں ہے. لیکن ابتداء دونوں باتیں، انبیاء نے تبشیر بھی کیا، انبیاء نے انذار بھی کیا، لیکن ابتدا ہمیشہ انذار سے ہوتی ہے اور انسان کی واپسی کا باعث بالعموم انذار بنتا ہے، اور بعد ازاں تبشیر بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے. دونوں چیزیں انبیاء کی دعوت میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب دے دی ہر نبی کو، جیسے قرآن پاک ہمارے پاس آیا. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو انہوں نے اختلاف کیا ہے اس کا فیصلہ کریں انبیاء کرام. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کے پیدا کردہ اختلافات، اس کا فیصلہ ہوگا اللہ کی کتاب پر اور انبیاء کے خطاب پر اور انبیاء کے کردار پر. انبیاء کی جو تبشیر ہوگی، انبیاء کا جو انذار ہوگا، اس سے فیصلہ ہوگا. اور اگر کوئی عیسائی رہے، یہودی رہے، یا اپنے بڑوں کے احبار و رہبان کی باتیں مانتے رہیں، تو ظاہر ہے کبھی بھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. ہر کوئی اگر اپنے اپنے بڑے کی بات مانتا رہے، انبیاء کی لائی ہوئی کتاب اور انبیاء کی ہوئی تبشیر، انبیاء کا کیا ہوا انذار اگر اس کو وہ تسلیم نہ کریں تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. ختم ہوگا تو لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ نے نبی بھیج دیے، کتاب لے کے آ گئے. اب آگے ایک اللہ تعالیٰ نے تاریخی حقیقت بیان فرما کے ہمیں بھی ایک راستہ بتایا. فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اللہ اکبر. اب جب نبی آ گئے تو پھر اختلاف کا باعث کیا ہے؟ سارے نبیوں کا دین ایک، سارے نبیوں کی دعوت ایک، سارے نبیوں کا دعوت کا بنیادی نقطہ ہے توحید ایک، تو پھر اختلاف کیوں ہوا؟ اس کے بعد کیوں اختلاف ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو اختلاف ہو گیا، 10 قرن جو گزرے، 1000 سال جو گزرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے درمیان، وہ اختلاف تو ہو گیا کہ کتاب نہیں آئی، لوگ مختلف اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر اختلاف کا شکار ہو گئے. لیکن جب نبی آتے رہے اور بار بار آتے رہے، نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 مسند احمد کی روایت کے مطابق اتنے نبی آتے رہے، سارے نبی ایک ہی دعوت، ایک ہی نقطہ اشتراک، اسی طرح امتم واحدہ کی طرف واپس لے جانے کے لیے سارے نبی یہی کام کرنے کے لیے آتے رہے. تو پھر اختلاف کیوں ہوا؟ جن کو کتاب بھی مل گئی،
جن کے پاس نبی بھی آ گئے، فرمایا اس کے اختلاف کی وجہ بغیم بینہم ہے، اس کے اختلاف کی وجہ نبیوں کی ہدایت میں کوئی کمی نہیں تھی، اس کتاب کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہوا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، نشانیاں بھی آئیں، کتابیں بھی آئیں، انبیاء بھی آئے، معجزات بھی آئے، سب کچھ آیا۔ اب اختلاف کی وجہ بغیم بینہم، اس کا ترجمہ ہم نے عام طور پر یہ کیا ہے آپس کے حسد کی وجہ سے، میں نے بھی یہی ترجمہ کیا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بغیم بینہم کیا ہوتا ہے تو اس لفظ کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ذہن میں رکھیں کہ وہاں اللہ کریم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، وہاں پہ اللہ نے خاص طور پر جن 3 باتوں سے منع کیا اس میں ایک بات البغی ہے، اور یہاں پہ فرمایا کہ اختلاف بغیم بینہم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب بغیم بینہم اس کا مطلب ہے یہ کوئی اتنی خطرناک چیز ہے جو انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے، اور اختلاف کا باعث بھی یہی ہے بغیم بینہم۔ تو البغی لغت میں اگر دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے حد سے گزرنے کی کوشش کرنا، حد سے گزر جانا نہیں اس کا معنی، البغی کا معنی ہوتا ہے حد سے گزر جانے کی کوشش کرنا، حد سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ تو جس شخص کے اندر یہ جذبہ آ جائے، جس قوم کے اندر یہ بغی پیدا ہو جائے تو وہ حد سے آگے گزر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حد کیا ہے؟ حد یہی رستہ ہے اللہ کا دین، دین اعتدال۔ پھر وہ حد سے گزرنے کی کوشش کس کس جگہ کرتا ہے؟ وہ کسی بھی جگہ حد سے گزرنے کی کوشش کرے گا اگر وہ ان حدود میں رہے جو انبیاء کی بتائی ہوئی ہیں، اگر وہ ان حدود میں رہے جو اللہ کی کتاب کی بتائی ہوئی ہے تو پھر تو وہ حدود میں رہے گا۔ اگر اس نے خواہش کی کہ میں حد سے آگے نکلوں تو چاہے حق حقوق کی بات ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، اپنی حدود کو تجاوز کر کے جب آگے نکلنے کی خواہش پیدا ہوگی تو یہ بغیم بینہم ہے جو انسانوں کو اختلاف میں مبتلا کرتا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ پرانے انبیاء، سارے انبیاء کے کلام سے یہ بات آئی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حیا کا معنی بھی اپنے آپ کو روک لینا ہوتا ہے، حیا بھی وہ پردہ ہے جو اس کو بغی سے روکتا ہے۔ تو جب انسان یہ اس پردے سے دستبردار ہو جائے، حیا سے دستبردار ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، یعنی جس نے روک ڈالنی تھی، وہ رکاوٹ ڈالنی تھی، وہ ختم ہو جائے، اور انسان حد سے گزرنے کی روش اختیار کر لے، فَصْنَعْ مَا شِئْتَ، تو پھر جو مرضی کرتا پھرے، پھر اس کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ لہذا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو بغیم بینہم کی وجہ سے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ صرف مالی معاملات میں آگے بڑھنے کی یا معاشرتی معاملات میں آگے بڑھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فکری اعتبار سے بھی ایک دوسرے پر غالب آنے کی بات ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے مجھے غلبہ حاصل ہونا چاہیے، میری بات مانی جانی چاہیے، بحث و مباحثہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ یہی لوگ بحث و مباحثے سے تو تکرار پہ آتے ہیں، تو تکرار سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور ہاتھ اٹھانے سے آگے جوتے اٹھا لیتے ہیں، باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دلائل کا تبادلہ ہو رہا تھا، یہ جوتوں تک بات کیسے آ گئی؟ دست و گریباں کیسے ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو گفتگو کر رہا ہے وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے، وہ اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، حالانکہ اگر اس کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے، کوئی پرسپشن، اس کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، اینگل آف وین جس کو ہم کہتے ہیں، زاویہ نگاہ مختلف ہو سکتا ہے، اور زاویہ نگاہ اگر مختلف ہو تو کسی کو رائے دے دیں آپ کہ وہ ہو سکتا ہے جہاں سے وہ دیکھ رہا ہے اس کو ویسا نظر آ رہا ہو جو وہ کہہ رہا ہے۔ مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، تو میں اگر کہوں کہ ہاتھ کیسا ہے، آپ ادھر سے خد و خال بیان کریں اس ہاتھ کے، میں ادھر سے خد و خال بیان کروں تو وہ سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، آپ کے بتائے ہوئے خد و خال اور ہوں گے کیونکہ ہاتھ اس طرف سے، اور اگر ہم اس بات سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں کہ یہ خد و خال مختلف کیوں بیان ہو رہے ہیں، ہاتھ ایک ہی ہے، تو فرق یہ ہے کہ زاویہ نگاہ مختلف ہے۔
تو زاویہ نگاہ مختلف ہو سکتا ہے، اس کو اس بات کی رعایت دینی چاہیے، لیکن آدمی رعایت دیتا نہیں۔ بغیم بینہم، ایک دوسرے کے اوپر غالب آنا، یہ ہے اصل میں انسان کی اصل جو خرابی ہے۔ اس کا آپ نام حسد رکھ لیجئے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا۔ وہ مالی حسد بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی حسد بھی ہو سکتا ہے، وہ رشتوں کا حسد ہو سکتا ہے، وہ فکر کا حسد ہو سکتا ہے، وہ دین کا حسد ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین مکہ نے، جتنے لوگوں نے تاریخ میں اختلاف کیا ہے، جن کو سب کچھ ملا ہوا تھا، انبیاء تشریف لائے ہوئے تھے، کتابیں ملی ہوئی تھیں، اختلاف ختم کرنے کا جو علاج تھا وہ موجود تھا۔ وہ موجود ہونے کے باوجود جو مسئلہ ہوا ہے وہ بغیم بینہم کی وجہ سے ہوا۔ یہ بیماری ساتھ تھی۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قیامت کے دن انسان جو حسرت کرے گا اس میں ایک بات یہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، دوسری حسرت یہ کرے گا اللہ اکبر، جس کو جہنم میں جانے کا پروانہ ملے گا نا، وہ ایک حسرت یہ کرے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے کوئی فائدہ نہ دیا، اور دوسری حسرت کرے گا ہلاک عنی سلطانیہ، مجھے میری سلطان اس نے مروا دیا، یا میری سلطان مجھ سے گم ہو گئی۔ ہلاک عنی سلطانیہ، وہ کدھر گئی؟ سلطان کیا ہے؟ یہی سلطان ہے جو بغیم بینہم کی وجہ بنتا ہے۔ سلطان ہے بڑا بننے کی خواہش۔ سلطان قوت کو کہتے ہیں، تو قوت ہو یا قوت کی خواہش ہو، یہ سلطان ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی بادشاہ ہو اور بادشاہت کی کرسی پر براجمان ہو تو پھر وہ سلطان رکھتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں چودھری بننے کی خواہش ہے نا، بڑا بننے کی خواہش، وہ سلطان ہے۔ قیامت کے دن یہی حسرت اور افسوس بنے گا۔ لہٰذا ایک ریڑھی والا بھی جب وہ دوسرے ریڑھی والے سے فوقیت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ حدود میں رہے تو وہ سلطان نہیں ہے۔ اگر حدود کراس کر جائے تو اس کی جو بڑا بننے کی خواہش ہے یہی بغیم بینہم بنتی ہے، اور جب بغیم بینہم بن جائے تو ہر طبقہ فکر میں، ہر طبقہ معاشرت میں، ہر طبقہ معیشت میں، ہر افراد کے مابین، قوموں کے درمیان یہی اگر مسئلہ، یہی اصل مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑا بننے کی خواہش، ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی خواہش، یہ انسانوں کو تباہ و برباد کرتی۔ اختلاف پیدا ہو گیا، یہودی یہودی بن گئے، عیسائی عیسائی بن گئے، کتابیں آئیں، دین آیا، پھر بھی اختلاف۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے اور کیا اطمینان بخش بات ہے ہمارے دین کے لیے۔ یہودیوں نے یہودیت بنا لی، عیسائیوں نے عیسائیت بنا لی، لوگوں نے دین ابراہیمی کے نام پر طرح طرح کی خرافات بنا لی۔ اختلاف ہی اختلاف تھا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کیا، اللہ نے ان کو پھر ہدایت کا رستہ دکھا دیا۔ مریم علیہ السلام وہی ہیں، یہودی ان کے بارے میں اور بکواس کرتے ہیں، عیسائی ان کے بارے میں اور باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں، یہودیوں کا نقطہ نظر ان کے بارے میں اور ہے، عیسائیوں کا نقطہ نظر ان کے بارے میں اور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی کچھ اور کہتے ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، حنیفم مسلمہ، وہ وہی تھے جس پر اللہ نے ابتداً انسانوں کو پیدا کیا تھا۔ حنیفم مسلمن، عقیدہ توحید کے اوپر، یک رخے، ایک اللہ کی طرف مسلمہ، اور اپنے آپ کو سپرد کر دینے والے۔ لہٰذا وہ جو اختلاف تھا، سارا تاریخ کا اختلاف، جس کی وجہ بغیم بینہم تھی، یا اس کے پس منظر میں شیطان کے سارے حربے، یا ہوائے نفس، یا جو بھی اب یا ذاتی مفادات کی جنگ، جتنے بھی وجوہات تھیں تاریخ کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود تک جتنی بھی اختلافات کی صورتیں تھیں، اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن پاک کے ساتھ سارے اختلافات ختم کر دیے، ہدایت عطا فرما دی۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے اہل ایمان کو ہدایت دے دی۔
جو وہ حق میں اختلاف کر رہے تھے نا اب تک، اللہ نے وہ ہدایت دے دی۔ ابھی ایک تو یہ تاریخی حقیقت ہے جو اللہ کریم نے بیان فرمائی، لیکن اس تاریخی حقیقت کے ساتھ ساتھ یہ ضابطہ بھی ہے، امت مسلمہ کو ضابطہ بھی دیا جا رہا ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ کہ اختلاف اب بھی ہوں گے، اور ہدایت کیسے ملے گی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی کتاب تک پہنچ جائے گا وہ اختلاف سے بچ جائے گا۔ اب اختلاف کی بہت ساری امت مسلمہ بھی جس طرح کان الناس امتا واحدہ، ابتدائے آفرینش سب عقیدہ توحید پر تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے عقیدہ توحید پر تھے۔ وہ سارے کے سارے ایک دین پر تھے، لیکن اختلاف پھر بھی ہوا ہے۔ جیسے تاریخ میں اختلاف ہوا اور اللہ کریم نے ایک تاریخی حقیقت بیان کر کے فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ہدایت کا آخری ورژن بیان فرما دیا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے جو اب تک اختلاف ہوئے ہیں وہ اختلاف اسی لیے ہوئے ہیں کہ جو اس ڈگر سے ہٹ گیا، وہ جو علاج تھا، جو اختلافات ختم کرنے کی جو اصل جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس سے جو ہٹ گیا وہ اختلاف کا شکار ہوتا چلا، شخصیت پرستی کی وجہ سے، ہوائے نفس کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے، لوگوں نے اپنے اپنے بڑے بنا لیے، لوگوں نے اپنے اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے اپنی اپنی فکر بنا لی، اپنے اپنے عقیدے بنا لیے، خام اجتہاد، خام رائے، اپنی اپنی رائے ٹھوسنے کے لیے، تو پھر اختلاف کیسے ختم؟ امت مسلمہ بھی ابتداً ایک تھی، کان الناس امتا واحدہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر اس وحدت کے اوپر امت کو جمع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اکٹھے ہو جاؤ، اور پھر ساتھ تاریخی حقیقت بتاتا ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ تاریخی حقیقت یہ بتاتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ یہ اختلافات کی بات ہے کہ تم انحراف کی وجہ سے اختلافات میں مبتلا ہوئے، انحراف تمہارا اپنے اپنے ذاتی مفادات یا بغیم بینہم کی وجہ سے ہوا، آپس کے حسد کی وجہ سے کہ وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اختلاف کرنے کی وجہ بنی اسرائیل کی یہی تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، یہ ہم سے آگے بڑھ جائے۔ وہ بغیم بینہم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش، البغی، اسی وجہ سے سارا اختلاف ہوا۔ اللہ اب اگر کوئی شخص اس اختلاف کے بعد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت، فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے تو ہدایت کا سامان دے دیا ہے، اب اگر کوئی شخص اختلاف کا شکار ہوگا امت مسلمہ میں سے یا آج تک ہوا ہے تو اس کی وجوہات بھی وہی ہیں جو سابقہ امتوں میں تھی، یا بغیم بینہم ہے، یا ہوائے نفس ہے، یا ذاتی مفادات ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کنتم شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اختلافات کی وجہ سے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فانقذکم منہا، وجہ اتحاد، وجہ اتفاق وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پھر اب تم نے اگر اختلاف سے بچنا ہے تو کہاں پہنچنا ہوگا؟ جو اس راہ اعتدال سے ہٹا ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے ہٹا ہے، وہی اختلاف کا باعث ہے۔ جو اس پہ کھڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا 73 ہوں گے فرقے، بنی اسرائیل میں تو 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، بس ایک۔ پوچھا گیا کون؟ اللہ کے رسول، نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اسی ہدایت پر قائم رہے گا نا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جو اس ہدایت پر قائم رہے گا وہ کامیاب ہے۔ اب اس کا اسی ہدایت کا، اسی لیے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین
دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کا سارا جو باعث ہے وہ یہ ہے کہ ان دو چیزوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جس نے جتنا چھوڑا اس نے اتنا اختلاف میں اپنا حصہ ڈالا۔ اب اگر کوئی شخص اس اختلاف سے بچنا چاہتا ہے تو آج بھی واپس وہیں پہنچنا ہوگا۔ صاف پانی لینا ہو نا، صاف شفاف پانی، تو آپ کو منبع اور ماخذ پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ جب چشمہ نکل رہا ہے نا پہاڑ سے، صاف ستھرا چشمہ وہ نکل رہا ہے، تو جب اس میں آگے نالیوں میں جائے گا تو 2-4 کلومیٹر دور جا کے جب آپ دیکھیں گے نا تو پانی وہی ہوگا جو اصل منبع اور ماخذ سے نکلا ہے، لیکن اس کے اندر مٹی کے اثرات شامل ہو جائیں گے جس مٹی پہ وہ چل کے آیا ہے، اس کے اندر ہوا کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس موجود ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، وہ ساری کنٹیمنیشن اس کے اندر آ جائے گی جتنی دور پانی چلتا جائے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص کسی بھی سیکنڈری سورس سے، کسی بھی جگہ سے وہ پانی لے گا اور پھر وہ اس بات کا دعویٰ بھی کرے کہ یہ سارے کسی بھی قسم کے اثرات سے پاک ہے، تو اس کا دعویٰ بس ہے۔ اس نے اگر صاف پانی لینا ہے وداؤٹ اینی کنٹیمنیشن، کسی بھی طرح کی آمیزش سے پاک اگر اس نے پانی لینا ہے تو اس کو تھوڑا سفر کرنا پڑے گا، وہاں منبع پہ پہنچنا پڑے گا، ماخذ پہ پہنچنا پڑے گا جہاں سے پانی آ رہا ہے۔ اور وہ منبع اور ماخذ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کا قرآن ہے، یہی منبع اور ماخذ ہے۔ لہٰذا آج بھی اختلافات اگر ختم کرنے ہیں تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا بھی یہی معنی ہے کہ کیسے ختم کرنے ہیں؟ اللہ کی رسی کو سب مل کے اکٹھے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، وہ رسی اس کی تشریح اپنی نہ کرنا، ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جو قرآن سے جڑے گا گویا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک تو ہدایت کا وہ طریقہ بتایا ہے کہ تاریخی حقیقت کے طور پر، اور ایک ضابطہ بتایا ہے امت مسلمہ کو کہ جس نے بھی آنا ہو فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ مومنوں کو جو اللہ کے قرآن پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اللہ مومنوں کو اختلافات میں سے سیدھا رستہ بتا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف وہ جس کو لے جانا چاہتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی والی زندگی گزارو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کرے گا، یعنی ایسی گمبھیرتا ہے، کون سچا کون جھوٹا، پریشانی کی انتہا ہے، کنفیوژن کی انتہا ہے، آدمی حیران ہوتا ہے اس دور میں کہ کون کس کو سچا سمجھے کس کو جھوٹا سمجھے۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اگر تم تقوی کی زندگی گزارو گے نا تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر ایک ایسا پیمانہ پیدا کر دے گا کہ تم خود حق اور باطل میں فرق کر سکو گے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ بصیرت پیدا کر دے گا، حق اور باطل کی سمجھ خود آنا شروع ہو جائے گی کہ کیا باطل اور کیا حق۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے مومنوں کو جو اہل ایمان، یہاں اسی تقوی والی بات کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک ہی بات ہے کہ جو اہل ایمان کسی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو اختلافات میں سے اعتدال کی راہ صراط مستقیم عطا فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے خاص طور پر اٹھتے تھے تو تہجد کی جو ابتدا فرماتے تھے تو دعائے استفتاح، جو افتتاحی دعا ہے، اس میں ایک دعا آپ پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر، کہ اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ،
انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ تختلفون، اے اللہ لوگوں میں جو اختلافات ہیں اس کے فیصلے تو ہی فرمائے گا، ہم کیسے فیصلے کر سکتے ہیں؟ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اللہ جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو اپنی جناب سے مجھے وہ سیدھا رستہ عطا فرما دے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، وہ حق کا رستہ تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یہ دعا کیا کرتے ہیں، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اللہ تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے اور یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، صرف تہجد میں نہیں، جب یاد آئے، ہمیں تو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک۔ اللہ اختلاف بڑا ہے، بے شمار اختلافات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات سے نکلنے کی یہ دعا بھی سکھائی۔ تو طریقہ یہی ہے، ایک تو کتاب و سنت کے ساتھ انسان جڑ جائے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے اپنے بڑوں کی باتوں پہ اڑے رہیں گے، میں اپنے بڑے کی بات پہ اڑا رہوں، آپ اپنی بڑے کی بات پہ اڑے رہیں، تو اختلاف کیسے ختم ہو سکتا؟ اختلاف ختم اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے اپنی بات چھوڑ کر، اپنے اپنے بڑوں کی بات چھوڑ کر اس بڑے کی بات مان لیں جس کو اللہ نے بڑا بنایا، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بات مان لیں، ان تک پہنچ جائیں، آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کر لیں، اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، یہی اختلافات کو ختم کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ ام حسبتم